بتا اور گرد خاص و عام بیووں کا نام لے کے عدوس شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے عابد سے یہ وطن میں فاتحہ محمد و محمد پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی منا رہے ہیں خوشی ظلم و جور کے بانی دم نماز جو چونکا یہ حیدر ثانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی وضو کے واسطے اٹھ کر کیا طلب پانی جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے پھری نگاہوں میں بابا کی پیاس رو پھری نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے تڑپ کے دل نے کہا ہائے سید یہی تو ہے نہ ملاتی دن جو بہر وضو اسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے مہرو اسی کے واسطے امنو کے کٹ گئے بازو اسی کے واسطے امنو کے کٹ گئے یہی تو وہ ہے جو بے شیرین نہ پایا تھا اسی کو ماں کے گردن پہ تیر کھا اسی کو ماں کے گردن پہ تیر کھایا تھا غرض کے آئے مسلح پہ اور پڑھی کہ جس کے بعد تھی حد وصال نازنیا ہر ایک ذکر تغیر اور ہر ایک سجود ذرا پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نوا مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ طاعت ہے یہ آخری میرے سجاد کی بات یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے کوئی تمام جو
آخر نماز جان رسول دعا و حمد کے لب پر چومتا تھا حسین قبول دیا جو شکر کے سجدے کو حق کیا تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول اٹھے جو روتے ہوئے کوچ کر گئے صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ موت لائی ہے ملاقات علی کا پیغام، موت لائی ہے ملاقات علی کا پیغام، ابھی کچھ دیر میں ایک اور عبادت ہوگی، کہہ رہا ہے ملک الموت کے گھبراؤ مت، یہاں کچھ دیر میں زہرا کی زیارت ہوگی، یہاں کچھ دیر میں زہرا کی زیارت ہوگی۔ اور چند اشعار بیوی کے موضوع پر پیش کرتا ہوں۔ واسطے مرد کے بنتی ہے سہارا بیوی، واسطے مرد کے بنتی ہے سہارا بیوی، اور بن جاتی ہے رحمت کا اشارہ بیوی، اور اس کے بن رہتا ہے دنیا میں ادھورا انسان، بیوی آ جائے تو ہو جاتا ہے پورا انسان۔ دیکھیں پروردگار عالم نے کیا عظمت اس کو بخشی ہے کہ وقت گردش میں یہی کام بہت آتی ہے، وقت گردش میں یہی کام بہت آتی ہے، اپنے شوہر کو بلاؤں سے بچا لاتی ہے، ہو مصیبت اسے بتلا کے سکون ملتا ہے، ہو مصیبت اسے بتلا کے سکون ملتا ہے، اس کے ہاتھوں کی غذا کھا کے سکون ملتا ہے، اور دور جاتے ہیں اگر چھوڑ کے تنہا اس کو، گویا ہم لوگ بنا دیتے ہیں لاشا اس کو، دور رہ کر بھی شکایت وہ کہاں کرتی ہے، نہ ہی غصہ کبھی ہوتی نہ کبھی لڑتی ہے۔ اور کچھ مثالیں تاریخ سے پیش کریں گے کہ نہ ہی غصہ کبھی ہوتی نہ کبھی لڑتی ہے، بات یہ ہم کو حدیثوں سے سمجھ آئی ہے، بات یہ ہم کو حدیثوں سے سمجھ آئی ہے، نصف ایمان بھی شوہر کا یہ کہلائی ہے، اور جس سے شوہر کو سکون ہے وہی تحریر بنی، جس سے شوہر کو سکون ہے وہی تحریر بنی، اس طرح ہننا لباسن کی یہ تفسیر بنی، اس طرح ہننا لباسن کی یہ تفسیر بنی، کبھی حوا رہیں آدم کا سہارا بن کر، ہے خدیجہ کبھی رحمت کا اشارہ بن کر، اپنے شوہر کے لیے رنج بھی سہ لیتی ہے، اپنے شوہر کے لیے رنج بھی سہ لیتی ہے، ہاجرہ بن کے بیاباں میں بھی رہ لیتی ہے، ہاجرہ بن کے بیاباں میں بھی رہ لیتی ہیں، صبر ایوب تو مشہور ہے جھٹلائے کون، صبر کو ہمسر ایوب کے بتلائے کون، صبر کو ہمسر ایوب کے بتلائے کون، صبر ایوب تو مشہور ہے جھٹلائے کون، صبر کو ہمسر ایوب کے بتلائے کون، بیویاں تو
بڑی متوالی ہے، رہ کے فرعون کے گھر میں بھی خدا والی ہے۔ بیویاں تو بڑی نازک بڑی متوالی ہیں، رہ کے فرعون کے گھر میں بھی خدا والی ہیں۔ ساری دنیا میں ہے افضل وہی تنہا بیوی، بن کے آئی جو علی کے لیے زہرا بیوی، بن کے آئی جو علی کے لیے زہرا بیوی۔ کوئی خواہش بھی علی سے نہ کبھی کی تم نے، زندگی خواہش اکبر کے لیے جی تم نے۔ روتی روتی ہی وہ اس دنیا سے گزر جاتی ہے، روتی روتی ہی وہ دنیا سے گزر جاتی ہیں، مرتے مرتے بھی وصیت یہی کر جاتی ہیں، یا علی آپ ہی زہرا کو فقط کفنانا، یا علی آپ ہی زہرا کو فقط دفنانا، ایک یہ لطف بھی ہم سر پہ ذرا فرمانا، دشمنوں کو نہ میری قبر کبھی بتلانا۔ جب علی نے خبر غم یہ سنی مسجد میں، سب نے دیکھا ایک عجب آہ بھری مسجد میں، تھی جو ڈھارس تھی جو امید سبھی ٹوٹ گئی، بعد زہرا تیرے حیدر کی کمر ٹوٹ گئی، بعد زہرا تیرے حیدر کی کمر ٹوٹ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا علی جناب مولانا رضا حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور سامعین کو اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ ورا فاطمہ بنت صدام حسین اہلیہ مولانا طاہر عباس صاحب کی روح کے لیے شادی شب جمعہ شب شہادت امام سجاد علیہ السلام مرحومہ کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ آواز صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ولا نعمه ونستعينه ولا طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تعبيلها وزمنه في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد۔ وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد،
وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات محمد. مجلس کی قبولیت، مرحومہ کی مغفرت، شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد. مرحومہ کے سال سوال کی مجلس ہے. روایات میں آیا ہے موت الغریب شہادہ، غربت کی موت شہادت ہے، پردیس کی موت شہادت ہے. عالم غربت میں شریک حیات کا جدا ہونا بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ وہ منزل ہے جہاں پر ہر انسان مجبور ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں. جتنی عمر لے کر انسان آیا ہے اسے گزارنا ہے. ملک الموت کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کسی کو علم نہیں ہے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر ہم راضی ہیں. یقیناً برادر عزیز و محترم مولانا طاہر عباس صاحب کے لیے سخت وقت ہے. عالم غربت میں شریک حیات کا رخصت ہو جانا. زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ شادی ہوئی ہے، 2-2.5 سال میرے خیال سے. اور بہرحال مرحومہ بھی طالبہ تھی، جامعۃ الزہرا کی پڑھی ہوئی تھی. دونوں ہی علم کی راہ کے مسافر. پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً انہیں شہادت کا درجہ ملا ہے. ایک یہ حدیث من مات اللہ علی محمد ماتا شہیدہ، دوسری یہ حدیث موت الغریب شہادہ، غربت کی موت شہادت ہے. تمام اعزاء و اقربا کے والدین، بھائی بہن، پروردگار شب جمعہ ہے، جوار معصومکم سلام اللہ علیہ، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس صبر کے عوض میں پسماندگان کو خصوصاً برادر عزیز و محترم مولانا طاہر عباس صاحب کو اجر عظیم دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. ایک مرتبہ صلوات محمد و آل محمد. ظاہر سے بات اس علیہ سوال کی مجلس ہے، شریک حیات، تو اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سے گفتگو ہے. اور آج شب جمعہ اور شب شہادت بھی ہے، تو تھوڑا سا تذکرہ چوتھے امام علیہ السلام کا بھی ہوگا. اس شریک حیات آپ نے بہترین اشعار بھی آپ نے سماعت فرمائے بیوی کے حوالے سے. واقعی یہ شریک حیات نہیں ہے، شریک ایمان بھی ہے. کیونکہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا. تو یہ دین کی محافظ بھی ہے، شریک حیات بھی ہے، شریک دین بھی ہے. بہرحال اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے اللہ کے سوا اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. ایک حدیث ہے خصال میں، شیخ صدوق نے خصال میں اس حدیث کو تحریر فرمایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284. معصوم علیہ السلام سے حدیث ہے. آپ قال فرماتے ہیں، قال علیہ السلام 5 خصال من فقد واحدة منهن. 5 خصال ایسی چیزیں ہیں، 5 خصال، 5 عادتیں، 5 خصلتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 نتیجے حدیث میں بیان کیے گئے کہ اگر 5 چیزیں انسان کے پاس نہ ہوں، 5 خصلتیں اس کو عطا نہ ہوں، ان میں سے 5 یا ان میں سے کوئی ایک، تو اس کا نتیجہ کیا؟ پہلا نتیجہ لم یزل ناقص العیش، اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوگا، نقص ہوگا زندگی میں، کمبود ہوگی اس کی زندگی میں، کوئی کمی ہوگی اس کی زندگی میں، اگر ان 5 میں سے کوئی ایک عادت اس کے پاس، ایک کوئی خصلت اس کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز زائل العقل، عقل بھی اس کی رخصت ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گا، زندگی بدمزہ ہو جائے گی، بے کیف ہو جائے گی، عقل زائل ہو جائے گی۔ تیسری چیز مشغول القلب، دل بھی اس کا مطمئن نہیں ہوگا، بے چین ہوگا اس کا دل، مضطرب ہوگا اس کا، اگر یہ چیزیں اس کے اندر 5 کے 5 نہیں پائی جائیں گی یا 5 میں سے کوئی ایک۔ ان میں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ، دیکھیے 5 چیزیں ہیں، ایک ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے لیکن اسی کے ضمن میں تینوں کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اولُهَا الْبَدَنِ، صحت البدن، سب سے پہلی چیز صحت البدن، جسمانی صحت، یہ بہت اہم ہے۔ جب تک طاقت رہتی ہے انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پیر کتنی بڑی نعمت ہے یہ کسی اپاہج سے پوچھیں جو 2 قدم نہیں چل سکتا ہے۔ تو جب تک بدن میں صحت ہے انسان متوجہ نہیں ہے، جب یہ صحت رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی عقلیں بھی زائل ہو جاتی ہیں، دل بے چین رہتا ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صحت کی طرف سے لاپرواہ ہوتے ہیں، خاص کر ماشاء اللہ سے آپ حضرات علماء کرام ہیں، طلاب کرام ہیں، ہاسٹل میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے بڑھاپے کے لیے لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، جوانی میں کماتے ہیں محنت سے، اسی طریقے سے بڑھاپے کے لیے طاقت بھی جمع کریں جوانی میں۔ آج جو طاقت آپ جمع کریں گے بڑھاپے میں کام آئے گی۔ اکثر بوڑھوں کے پاس جائیے تو وہ کہیں گے کاش بچپن میں یہ کام نہ کرتا تو آج یہ میری حالت نہ ہوتی۔ بڑھاپے میں تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں صحت بدن کی طرف، لیکن کیا کریں بیچارے، تو وقت نکل گیا، واپس نہیں آ سکتے۔ اس عمر میں اس کا خیال رکھیں، صحت البدن ایک یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ دوسری چیز وثانیہ الامن، امن، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، کہتے ہیں رب النعمتان مجہولتان، 2 نعمت انسان کے نزدیک مجہول ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں، ان میں سے ایک امن بھی ہے۔ جب تک امن میں ہے متوجہ ہی نہیں ہے۔ آپ قم میں رہ رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے، 1 بجے رات میں دل چاہا چلے جائیں حرم زیارت کرنے کے لیے، ابا پہنی قبا پہنی امامہ لگایا چلے گئے، 1 لمحے کے لیے بھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ راستے میں مجھے کوئی لوٹ لے گا۔ یہ امن ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، ہر جگہ یہ امن نہیں ہے۔ امن اور سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شکر ادا کریں کہ یہ نعمت ہمیں اللہ نے دے رکھی اس شہر میں، تو جن کے ذریعے یہ نعمت ملی ہے ان کا بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے بات، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ناشکری کرتے ہیں، جس درخت کا پھل توڑ کے کھاتے ہیں اسی پہ پتھر مارتے ہیں۔ جس جگہ رہ رہے ہیں ہم ہے، کس وجہ سے ہم ہے؟ ایک قانون نافذ ہے، کوئی قانون نافذ کرنے والا تبھی تو ہم ہے، مگر جس کی وجہ سے امن ہے اسی کے حق میں یا اسی کے خلاف زبان کھولتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہ ایک سایہ دار درخت ہے، خدا نہ کرے اگر درخت چلا گیا تو دھوپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف دھوپ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ متوجہ ہو، ہر شخص متوجہ ہو کہ کتنی بڑی نعمتیں ہمیں یہاں کے اوپر مل رہی ہیں۔ دشمن اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک یہ درخت موجود ہے، اسی وقت دشمن ساتھ دے گا، ورنہ پھر دشمن بھی لات مار کر چلا جائے گا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری چیز وہ کیا ہے؟ الثانی السعۃ من الرزق، رزق میں کشادگی ہو،
اگر یہ ہے تو حیات اچھی ہے، زندگی اچھی ہے، عقل بھی صحیح کام کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذہن کی چھت کا ستون اس کے پیٹ ہوا کرتا ہے، پیٹ ستون ہے، ذہن ایک چھت کی طرح، اگر ستون ہی نہیں ہوگی تو چھت تو گر جائے گی۔ اگر پیٹ خالی ہے تو عقل کیسے کام کرے گی؟ تو ضروری ہے کہ پیٹ خالی نہ ہو۔ ساعۃ من الرزق، اگر تندرستی ہے تو انسان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، یہ حدیث ہے معصوم علیہ السلام کی۔ والرابع، جو ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے، الرابع انیس الموافق۔ پانچویں چیز میں نہیں پڑھوں گا، آپ خود تلاش کر لیے گا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے، خصال کے حوالے سے شیخ سکوت۔ انیس الموافق، یہ انیس الموافق کیا ہے؟ معصوم نے کیا فرمایا؟ 5 خصال اگر کسی میں ہیں، نہیں ہے، 5 میں سے کوئی ایک اگر نہیں ہے تو تینوں چیزیں اس کی وہ مجروح ہو سکتی ہے، یا 3 چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک تو زندگی بے کیف ہو جائے گی، اس کی عقل بھی معاف ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، دل میں بے چینی رہے گی۔ صحت البدن، بدن کی صحت کا خیال رکھیں، ایک یہ۔ دوسرے امن، اس کا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسرے تنگ دستی نہ ہو، رزق میں کشادگی ہو۔ اور چوتھے انیس الموافق۔ قل تو راوی کہتا میں نے کہا، پوچھا ومل انیس الموافق، یہ انیس موافق کیا ہے؟ انیس یعنی دوست، ساتھ میں رہنے والا، جس سے ہم انسیت رکھیں۔ موافق یعنی جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہمارے فکر کے مطابق ہو، جو ہمارے مخالف نہ ہو، یہ ہمارا موافق دوست انیس کیا ہے؟ راوی کہتا میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے، ومل انیس الموافق؟ قال الزوجۃ الصالحہ، امام نے کہا وہ انیس موافق زوجہ، صرف زوجہ نہیں، زوجۃ الصالحہ، بیوی ہونا کافی نہیں ہے، صالح بیوی ہونا کافی ضروری ہے۔ زوجۃ الصالحہ ایک یہ، والولد الصالح، اور انیس موافق کیا ہے؟ نیک فرزند، اور والخلیط الصالح، اور اچھا دوست۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یا 3 یعنی بیوی، دوست اور بیٹا، ویسے بیوی، لیکن یہ صالح ہو۔ اگر صالح ہے تو فرعون کے گھر میں بھی، شاید میں آپ نے سنا، اگر صالح ہے یہ زوجہ تو فرعون کے گھر میں بھی حجت خدا کی مدد کرے گی۔ اگر صالح نہیں ہے تو نبی کے گھر میں بھی مشکلات ایجاد کر دے گی۔ صلوات محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانچویں چیز آپ کو تلاش کریے گا انشاءاللہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے شیعہ یحزنون لحزننا، یا یحزنون لحزننا، ہمارے حزن میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً بڑی سخت مصیبت ہے، سخت وقت ہے برادر عزیز مولانا طاہر عباس صاحب کے لیے، لیکن ہم تو شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے غم کے آگے ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ یہی ہماری خصوصیت ہے، یہی ہماری صفات ہے۔ اور انشاءاللہ جب اس غم کو ہم بھول جائیں گے اہل بیت کے غم کے مقابلے میں، تو اہل بیت ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ شب جمعہ شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت تاکید کی گئی ہے کہ ایام شہادت ہوں یا ایام ولادت ہو، معصومین کا تذکرہ کیا جائے۔ کیوں؟ کس وجہ سے تاکید کی گئی ہے؟ حدیث میں آیا ہے رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ کیا مقصد اہل بیت کے امر کو زندہ کرے؟ امر کیا ہے؟ تجلسون و تتحدثون، بیٹھتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو۔ ہاں فرزند رسول، ہم ان مجالسوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے اس عبد پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ کیا مقصد زندہ رکھے؟ ہم کون اہل بیت کے امر کو زندہ کرنے والے؟ اصل میں معنی حدیث کی جائے، جو شخص بھی اہل بیت کے امر کو زندہ کرتا ہے، اصل میں اس زندگی کے ذریعے سے ہماری روح زندہ رہتی ہے۔
ہمارا وجود زندہ رہتا. آج جو حیات ہمارے اندر تھوڑی بہت پائی جا رہی ہے یہ تذکرہ اہل بیت کا صدقہ ہے. اگر یہ تذکرہ نہ ہوتا تو یہ حیات بھی ختم ہو جاتی, بالکل مردہ ہو جاتے. آئیے تذکرہ کریں امام زین العابدین علیہ السلام کا. میرا پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. اس امام علیہ السلام نے جواب دیا ہے. کس بات کا جواب دیا؟ کربلا میں ایک آواز, ایک فریاد ہوئی تھی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میری فریاد کو سننے والا؟ اس وقت تو چوتھے امام بیماری کی وجہ سے نصرت نہ کر سکے, جواب نہ دے سکے. لیکن کربلا کے بعد سے لے کر جب تک چوتھے امام زندہ رہے, ہر لمحے امام حسین کی آواز کے اوپر لبیک کہا. ہر لمحے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا. چوتھے امام اسلام کس طریقے سے پیغام اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے چوتھے امام علیہ السلام. حالات بہت بدل گئے تھے. آپ حضرات مجھ سے بہتر, آپ کی نظریں تاریخ کے اوپر, پوری دنیا میں, صرف مدینے اور کربلا اور عراق کی بات نہیں, پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں جو شیعان حیدر کرار تھے شروع میں 4 یا 5 سے زیادہ نہیں تھے. کس طریقے سے کربلا کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے؟ آنسوؤں کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے. یہ خطبہ آپ دیتے تھے جمعے کے دن مسجد نبوی میں, تقریر کرتے تھے, سبھی آتے تھے. تو ایھا الناس, خطاب انسانوں سے ہے. تمہیں پتہ ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا, سوال کیا. دیکھیے کس خوبصورتی, کس اچھے طریقے سے چوتھے امام حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. تم سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, ما دین ہو, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا امام کون ہے. بس تم سے قبر میں سوال کیا جائے گا تمہارا امام کون ہے. تو جو لوگ سنتے ہوں گے کیا ان کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہم قبر میں جواب دیں تو ہمارا جواب قابل قبول ہو اور ہمیں جنت مل جائے. امامت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امامت ایسا مسئلہ ہے جس کا سوال تم سے قبر میں کیا جائے گا. یہ خود سوال اٹھا کر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ایسے کو امام ماننا ہے جو تمہاری جنت کی طرف رہنمائی کرے. یزید جیسے فاسق و فاجر کو اگر اپنا امام مانو گے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا, تم بھی جہنم میں جاؤ گے. پوری زندگی چوتھے امام علیہ السلام صحیفہ سجادیہ, آپ کی دعاؤں کا مجموعہ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا. کچھ حدیثیں ہیں, ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آپ علیہ السلام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام کی حدیث ہے اور ایک حصہ اس حدیث کا تعلق رکھتا ہے ہمارے موضوع سے, یعنی مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے, ان کی شریک حیات کے سال ثواب کی مجلس سے, تو خانوادے سے, بیوی سے بھی ایک اس کا آخری جز متعلق ہے. اس وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا. مرتبہ صلوات اپنے باواز بولا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھی حدیث چوتھے امام علیہ السلام سے قال علی بن حسین علیہ السلام, حدیث بہار میں جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 385. فرماتے امام اربع من کن فیہ کمل اسلامہ, 4 باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کا اسلام مکمل ہو جائے گا یا کمولا. اب تو اعراب تو نہیں لگے رہتے ہیں اور میں نے اپنے اعتبار سے اعراب لگایا ہے. جس باب سے جواب اعراب معنی اس کے یہی ہیں کہ جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں, 5 باتیں پائی جائیں, کمالا اسلام یا کمولا اسلام, اس کا اسلام مکمل پورا پرفیکٹ ہو گیا اسلام. وَمُحْسَنَتْ ذُنُوبُهُ, دوسرا کیا, تمام گناہ اس کے دھل جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, تمام گناہ پروردگار معاف کر دے گا. تیسری وَلَّقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, وَهُوَ عَنْهُ راضی, اس حالت میں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا. 4 باتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں, ہمارا اسلام بھی مکمل,
بالکل صحیح ہو جائے گا ہمارا اسلام. کوئی اس میں مشکل نہیں آئے گی, کوئی اس میں پرابلم نہیں آئے گی. تمام گناہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بہت اہم 4 چیزیں ہیں جنہیں چوتھے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. پہلی نمبر 1, من وفا للہ عز وجل بما یجعل علی نفسہ للناس. جو اس نے عہد و پیمان لوگوں سے کیا ہے یا اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہے, اس عہد و پیمان کو جو پورا کرے, وفا کرے, اس کا اسلام مکمل, اس کے گناہ معاف, اللہ اس سے راضی. تو اللہ وفاداروں سے راضی ہوتا ہے, غداروں سے راضی نہیں ہوتا. وفا کرے اس جو اس نے لوگوں کے لیے. جملہ دیکھیں, من وفا للہ عز وجل بما یجعل علی نفسہ, بما یجعل علی نفسہ, جو اس نے اپنے نفس کے اوپر قرار دیا, للناس, لوگوں کی, یعنی لوگوں کی جو ذمہ داری اس نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے, اس میں غداری نہ کرے, وفاداری کرے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بہرحال ہوتے ہیں انجمن کے صدر بن جائے, سیکرٹری بن جائے یا کوئی بھی, ایک ذمہ داری لے لیں لوگوں کی طرف سے, لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی, اس کے ساتھ جو ہے خیانت, اپنے مفاد کو مقدم نہیں. اگر تم نے ایک عہد لیا ہے لوگوں سے, ایک ذمہ داری سنبھالنے کا عہد لیا ہے لوگوں سے, تو اس عہد کے ساتھ وفا کرو. اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا. یہ وفا, یہ ہے دلیل کہ اگر وفادار ہے انسان مومن تو اس کا ایمان مکمل ہے. وفا کیا ہے لوگ سمجھ نہ سکے, اس وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی کربلا سمجھ میں نہیں آئی. اگر کربلا سمجھ میں آ جاتی تو انہیں وفا سمجھ میں آ جاتی. وفا کسے کہتے ہیں, وفا کیا ہے؟ درس وفا قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام دے رہے ہیں کہ وفا کسے کہتے ہیں. باپ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں, باپ بیٹے کو تعلیم دے رہا ہے, پڑھا رہا ہے, یہ راستہ بنا رہے ہیں. اگر راستہ نہ بنائیں تو لوگ کیسے چلیں گے؟ بتانا چاہتے ہیں کس طریقے سے بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے. عباس کہو ایک, واحد کہہ دیا ہوا ہے, کہا بیٹا کہو اسنین, اسنین خاموش ہے, بیٹا کہو اسنین, خاموش ہے. تیسری مرتبہ کہا بیٹا کہو اسنین, خاموش ہے, بیٹا کیوں اسنین نہیں کہہ رہے ہو؟ تو وفاؤں کا امام کہتا ہے بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس زبان سے 2 کہہ سکے. ایک کا ہو جائے یہی وفا ہے, اللہ کا ہو جائے یہی وفا ہے. اللہ کے خلاف گیا تو غدار ہو گیا, اللہ کی اطاعت کی تو وفادار ہو گیا. یہ درس وفا دیا ہے قمر بنی ہاشم حضرت عباس نے. اللہ کا ہو جائے کیا مقصد؟ یعنی اللہ کا کہنا مانا مطیع پروردگار ہو جائے. اللہ کے مطیع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرے, ائمہ کی اطاعت کرے. حضرت عباس علیہ السلام نے عمل سے ثابت کیا کہ میں وفادار ہوں. شجاعت جس کے اندر پائی جائے, جو شجاع ہو, سب برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن حقیقت وفا کیا ہے؟ جذبات کا گلا گھوٹ دیا جائے, خواہشات کو دبا دیا جائے, شجاعت کو قابو میں کیا جائے اور حجت خدا کی اطاعت کو مقدم کیا جائے. یہی وفا ہے. آج یہ وفا ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہے؟ آج حجت خدا کی اطاعت ہم پر ہے یا نہیں؟ یہ امام پردہ غیب میں چلے گئے تو ان کی اطاعت بھی اٹھ گئی, یا ہم آزاد ہو گئے؟ بالکل نہیں. آج بھی ہمارے اوپر اطاعت فرض ہے. کہیں اپنے جذبات کی تو اطاعت نہیں کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کی تو اطاعت نہیں کرتے. زیادہ تو ویسے ہی نظر آتے ہیں. ایک ذرا سا فتویٰ اگر ان کے مزاج کے مطابق نہیں, ان کی خواہش کے مطابق نہیں, ان کے جذبات کے خلاف ہے, تو جس کی اطاعت کرنی چاہیے اس کے اوپر یہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا یہی درس لیا ہے کربلا سے؟ جذبات پر عمل کرنے کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا جذبے کا نام ہے, جذبات کا نام نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک محمد 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں, اس کا ایمان, اس کا اسلام مکمل, پورا, گناہ اس کے معاف, اللہ اس کے راضی. پہلی بات یہ وفادار, غدار نہ ہو, ایک سے وابستہ ہو جائے, جو ہر در پہ سر جھکاتا ہے,
اسے وفادار نہیں کہا جاتا. ایک درجے سے اس پر سر جھکاؤ. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کلنا محمد، ہم دیکھنے میں تو کئی ہیں مگر حقیقت میں ایک ہے. دوسری صفت کیا؟ وَصَدَقَ لِسَانَهُ مَعَ النَّاسِ، سچ بولے لوگوں کے ساتھ تب اس کا اسلام مکمل ہے. جھوٹ بولنے والے کا اسلام مکمل نہیں ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ اور جھوٹ بولنے والوں کا اسلام مکمل ہو یا نہ ہو، بہرحال دنیا تو ان کی پرفیکٹ ہو جاتی، مکمل ہو جاتی. کسی شاعر کا شعر میں پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا شعر ہے، پہلے ہی مجھے مصرع یاد، دوسرا نہیں یاد. شاید میرے خیال سے رات اندوری مرحوم کا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. میں تو سوچ رہا تھا کیا مقصد جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ جیسا جھوٹ ہم نے بولا ویسے ہی بولنا، سچ کی آمیزش نہ کرنا، یعنی اپنی طرف اضافہ نہ کرنا. تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. امام کہہ رہے ہیں نہیں، تمہاری زبان میں پاکیزگی ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے سچائی؟ یہ صداقت کیا ہے؟ سچا کسے کہتے ہیں؟ بعد میں کہا صادق وہ ہے کہ جس کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہو، وہ صادق. اس کا صدق النیہ جسے کہتے ہیں، دعا میں بھی آیا صدق النیہ، نیت میں پاکیزگی ہونا چاہیے. لیکن یہ تعریف صحیح تو شاید ہو مگر مکمل نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں آپ منطق کے اعتبار سے جامع معنی شاید ہوتا ہے کہ سچ وہ ہے کہ جو نیت کے مطابق ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. اور تقیہ کے عالم میں ہوتا ہے کہ تقیہ میں انسان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، نیت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں یہ سکھایا گیا ہے قضیے میں، جب تعریف نحو میں ابتدا میں جب پڑھایا جاتا ہے، جملے کی دو قسمیں، خبریہ انشائیہ. جملے خبریہ اسے کہتے ہیں کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملے انشائیہ اسے کہتے ہیں کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں. یہ سچ جملے خبریہ میں. اب اس کی مثال بھی علماء نے دی ہے. جو نسبت پائی جاتی ہے جملے خبریہ میں، وہ حقیقت میں دو نسبتیں ہوتی ہیں. ایک نسبت کلامیہ ہوتی ہے، ایک دوسری نسبت واقعیہ و خارجیہ ہوتی ہے. اور جملے انشائیہ میں صرف ایک نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت کلامیہ ہوتی ہے، نسبت خارجیہ واقعہ نہیں ہوتی. اس کی مثال علماء نے دی. مثلا کسی نے کہا العلم نافع، علم نافع ہے، تو کلام کی نسبت کیا ہے؟ ثبوت النفع للعلم، کہ نفع علم کے لیے ثابت ہے. یہ نسبت کلامیہ. واقع میں کیا نسبت ہے؟ خارج میں کیا نسبت ہے؟ ثبوت النفع للعلم، علم کے لیے نفع ثابت ہے. تو کلام کی نسبت واقع کی نسبت کے مطابق ہو گئی، کہنے والا سچا ہو گیا، جملہ خبریہ. لیکن اگر کہنے والے نے کہا جہل نافع، جہل فائدہ پہنچاتا ہے، تو نسبت کلامیہ وہی ہے، ثبوت النفع للجہل. کلام کی نسبت صحیح یہی ہے، ثبوت النفع للجہل. مگر واقع کون سی نسبت ہے؟ خارج میں کون سی نسبت ہے؟ جہل کے لیے نفع ثابت ہے یا ضرر ثابت ہے؟ واقع میں جہل کے لیے نقصان ثابت ہے. تو کلام کی نسبت کچھ اور ہو گئی اور خارج کی نسبت کچھ اور ہو گئی، کہنے والے کو جھوٹا کہا جائے گا. تو جملے خبریہ میں دو نسبتیں پائی جاتی ہیں، ایک کلامیہ، خارجیہ. کلام کی نسبت خارج کے مطابق ہو سچا، مخالف ہو تو جھوٹا. انشاء میں صرف ایک نسبت ہوتی ہے، اضرب زیدن، زید کو مارو. اب اس کے کہنے سے پہلے تو کوئی نسبت تھی نہیں ضرب اور زید و متکلم کے درمیان. انشاء یعنی ایجاد، یہاں تو نسبت ایجاد کی گئی ہے، تو اس وجہ سے انشاء میں نہیں کہہ سکتے کہنے والے کو سچا جھوٹا. تو عرض کرنا مقصد کیا ہے؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری زبان سے سچائی نکلے، سچ بولو. یعنی سچ بولنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم واقع کو دیکھیں، خارج میں دیکھیں. جو خارج میں نسبتیں ہیں، جو واقع میں نسبتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، اسی کے اعتبار سے اپنا کلام بیان کریں، اپنی طرف سے کچھ نہ کریں. مثلا اگر باہر بارش ہو رہی ہے، یا مطلب کوئی آ کے کہے مثال کے طور پر کہ فیضیہ میں حجتیہ میں مشاہدہ بڑھ رہا ہے، اب اگر وہ بڑھ رہا ہے تو سچا، نہیں بڑھ رہا تو جھوٹ. تو باہر اس خبر کو دینے سے پہلے اطمینان تو کر لے کہ واقع میں ایسا ہے کہ نہیں، کچھ کہیں افواہ تو نہیں ہے، افواہ کے پیچھے نہ جائے. یہ ہے میرے عزیزو سچائی کی حقیقت.
کہ ہم واقعی کے پیچھے جائیں. توجہ چاہ رہا ہوں, ہم واقعی کے پیچھے جائیں, ہم خارج کے پیچھے جائیں, ہم حقیقت کے پیچھے جائیں. پہلے تحقیق کریں پھر اس کے بعد کلام میں آئیں, اس کے بعد ہم بولیں. تو اگر ہماری گفتگو حقیقت کے مطابق ہے تو ہم سچے ہیں, اگر مخالف ہے تو ہم جھوٹے ہیں. جان بوجھ کے اگر ہم نے حقیقت کی مخالفت کی تو بہت بڑے جھوٹے ہیں, معذور نہیں ہیں. اگر غلطی سے ہو گیا تو ہم معذور ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں سچا نہیں کہا جائے گا. تو ہر انسان کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام واقعی کے مطابق ہو, حقیقت کے مطابق ہو. کتنا فرق ہے انسان کی صداقت میں اور اہل بیت کی صداقت میں. انسان اپنے سچے ہونے میں محتاج ہے کہ وہ پیروی کرے واقعی کی, محتاج ہے, ضرورت ہے اسے کہ وہ واقعی کی پیروی کرے. مگر اہل بیت اپنے سچے ہونے میں واقعی کے محتاج نہیں ہیں, واقعی ان کا محتاج ہے. اگر یہ کہہ دے بچوں تمہارے کپڑے درزی سلنے کے لیے لے گیا ہے تو واقعی بدلے گا, خارج کی نسبت بدلے گی. رضوان جنت آئے گا تو درزی بن کر آئے گا. اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ہاتھ کا دھوبن نہیں ہے بلکہ ہیرے جواہرات ہے تو واقعی بدل جائے گا. اگر یہ کہتے ہیں یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. تو واقعی جس کا تابع ہو اسی کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدق اللسان, سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو, سچ بولو. تمہارا اسلام مکمل ہو جائے گا, تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ سچ بولنے والوں سے راضی ہوتا ہے, جو سچ بولے اس سے. لیکن ہے بران انسان ہے, غفلت میں زندگی گزار رہا ہے, دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے. جس نے سچوں کو جھٹلایا اسی کو انسان صدیق کہتے ہیں. اس میں کیا کہا گیا؟ جس کی جہالت ہے, اس کی غفلت ہے. تیسری چیز وہ کیا ہے؟ وَاسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ النَّاسِ. ہر وہ چیز جو قبیح ہے انسانوں کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک, اسے انجام دیتے ہوئے شرم کرے, بچے, پرہیز کرے. جو اللہ کے نزدیک قبیح یعنی حرام کام, بلکہ مکروہات سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک بچے. اور وہ کام جسے انسان ناپسند کر رہا ہے. دیکھیں اس میں علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کام انسان کہ یہاں ماحول کے اعتبار سے, سماج کے اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, کلچر یا ثقافت کے اعتبار سے کوئی کام وہاں کو پر قبیح ہو, یہی کام کہیں دوسری جگہ کو پر قبیح نہ ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کہیں کے اوپر جو ہے وہ اچھی ہے, وہی چیز کہیں کے اوپر جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے, اس کے اچھا نہیں سمجھتے ہیں. اگر وہیں کو پر کہہ بھی دیتے ہیں, اگر کوئی کام کیا ہو جا کر کسی دیہات میں کسی گاؤں, بولا نا ہمارے یہاں نہیں چلتا, ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, اس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیز کیا ہے؟ شرم کرے وہ کام کرنے سے انسان جسے اللہ پسند نہیں کر رہا اور لوگوں کی نگاہوں میں جو قبیح ہو, اس سے بھی وہ بچے. چوتھا جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے وہ ہے, بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, وَحَسُنَ خُلْقُهُ مَعَ أَهْلِهِ. اپنی فیملی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, اچھے اخلاق سے پیش آئے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ, خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. باہر تو انسان سب کے ساتھ اخلاق سے ملتا ہے, کسی نے پیر کے اوپر پیر رکھ دیا, ساری کہہ دیا, مسکرا نہیں, کوئی بات نہیں, دھکا مار دیا, ماما گر گیا, مٹی میں مل گیا, کوئی بات نہیں, ایسا تو ہو جاتا ہے. ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں دن بھر بیویاں کرتی ہیں, اگر ان سے بھی مسکرا کر ساری کہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو غلطیاں ہوتی ہیں. نہیں, وہاں تو لال نیلے پیلے ہرے گلابی ہو جاتے ہیں, پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. ذرا سے بچے لیے اپنی دوسری مرتبہ مار دے, فوراً آواز بلند ہو گئی, ہاتھ بھی اٹھ گیا. چوتھے امام کیا فرما رہے, اپنی فیملی کے ساتھ اخلاق سے رہو, بیوی کے ساتھ اخلاق سے رہو, بچوں کے ساتھ اخلاق سے رہو, یہی اچھا. سماج میں, سوسائٹی میں, منظر عام پر تو سبھی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اخلاق تو اس کا سب سے اچھا ہے جو گھر میں اچھا ہے. اس وجہ سے کسی عالم دین نے کہا, نام تو مجھے یاد نہیں, کہ بابا نے سیکھا میں سنا تھا اپنے استاد سے, اساتذہ سے کہتے تھے, کسی عالم دین کا کہنا ہے, میں اس طالب علم کو یا اس عالم کو عادل سمجھوں گا جس کے پیچھے اس کی بیوی نماز پڑھی ہے. اگر بیوی نے نماز پڑھی یعنی یقیناً یہ عادل ہے. اس لیے اخلاق انسان کا گھر میں اچھا ہونا چاہیے, با اخلاق زندگی گزارنا چاہیے, خاص کر بیوی کے ساتھ.
چاہے جیسی بھی ہو۔ روایات میں آیا کہ بیوی کی بد اخلاقی کے اوپر جو صبر کرے، کیا کہنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ، بہت اونچی شخصیت، ایک بڑے آیت اللہ کے پاس آئے، اپنے استاد کے پاس، کہا آقا آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، سب کچھ عطا کیا، لیکن یہ لیکن جو ہے کاش یہ ہماری سمجھ میں آ جائے، ہر جگہ ہم لیکن ضرور لگا دیتے ہیں۔ بہت عزت دی اللہ نے، مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، ہزاروں لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جہاں جاتا ہوں لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتا ہوں تو سب کچھ اتار دیتی ہے چند لمحوں میں۔ آ گئے جھاڑ کے، چلو برتن رکھیں دھو، اتنا ذلیل کرتی ہے کچھ سمجھ نہیں کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے۔ باہر اپنے عزت دے رکھی، گھر میں اس نے ذلیل کر رکھا، وہ بھی بیوی کے ہاتھوں سے، بہت ذلیل کرتی ہے، بہت پریشان، کیا کروں؟ آقا نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کیا عرفانی بات کہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی ملی ہے۔ کیوں کہ اگر گھر میں بھی تمہیں اچھی ملتی، تمہاری عزت کرتی، ہو سکتا ہے تمہارے اندر عجب داخل ہو جاتا، تکبر داخل ہو جاتا، غرور داخل ہو جاتا اور تم ہلاک ہو جاتے۔ باہر تمہیں عزتیں ملتی ہیں، تھوڑا سا عجب تو آ ہی جاتا ہے، تھوڑا سا تکبر تو آ ہی جاتا ہے، گھر میں آتے ہو کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی تمہارے تکبر کو رون دیتی ہے، پامال کر دیتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی ملی، تو اگر ایسی ویسی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اگر بری بیوی واقعاً بری ہوتی سب کے لیے تو پھر بہرحال قرآن پا کر دیکھ لیے سورہ تحریم میں انبیاء کے حوالے پر نہیں کرتا، امتحان بھی ہے۔ لیکن اگر زوجت صالحہ ہے، نیک بیوی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ شرع الاسلام میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ سب سے اسلام کے بعد اگر سب سے بڑی اللہ کی نعمت سے انسان لطف اندوز ہوا ہے تو زوجت الصالحہ، نیک بیوی، کہ جب اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، جب گھر سے باہر جائے تو اس کے مال، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایسی بیوی کہ جس کی طرف دیکھنے سے انسان خوش ہو جائے، ایسی نہ ملے کہ دیکھے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے۔ زوجت صالحہ، ایسی صالح بیوی دیکھے تو انسان کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ اور ایسے ہی شریک حیات جب دنیا سے گزر جاتی ہے اور اس کے وفات کی خبر امیر المومنین کو ملتی ہے، تو جس علی نے 2 انگلیوں سے درِ خیبر کو کاٹا تھا وہ منہ کے بل زمین کو ملتی ہے۔ ایسی زوجت صالحہ اگر دنیا سے گزر جائے، شب جمعہ، شب شہادت، اگر شب شہادت نہ ہوتی تو میں صدیقہ کبریٰ کے مصائب پڑھتا، لیکن شب شہادت ہے، امام زین العابدین مظلوم امام کی شہادت، اس عزادار کی شہادت جو واقعہ کربلا کے بعد جب تک زندہ رہا حسین کو یاد کرتا رہا، اور اس طریقے سے یاد کیا، خدا کی قسم جب کبھی پانی آتا وضو کے لیے ہاتھوں میں پانی لیتے، نہ جانے کس کی پیاس یاد آتی۔ میرا تصور کہتا شاید اس پانی میں کبھی پیاسی سکینہ کا چہرہ نظر آتا ہو، کبھی علی اصغر کا چہرہ نظر آتا ہو۔ اتنا روتے ہیں کہ پانی مضاف ہو جاتا ہے اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں سے گزر ہوتا ہے، بازار سے گزر ہوتا ہے، قصاب دیکھتا ہے کہ زین العابدین علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ جلدی سے گوسفند کے سر کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے کہ سیدھے سجادہ نہ دیکھیں۔ امام دکان پر پہنچ کر رک جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا؟ ہاں فرزند رسول، ہمارا یہ شیوا ہے، پہلے ہم جانور کو پانی پلاتے ہیں تب ذبح کرتے ہیں۔ اتنا سن کے سید سجاد کربلا کا رخ کرتے اور کہتے ہیں ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا بھوکا ذبح کیا گیا۔ حضرت اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سو حضرت امام مظلوم کربلا کے ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس، بزرگ علماء سے میں نے اس واقعے کو سنا، آیا امام کے پاس، کہا مولا میرے یہاں شادی ہے، میرا دل چاہتا آپ تشریف لائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ امام نے کہا بھائی جب سے میرا بابا مارا گیا میں کسی خوشی کی محفل میں نہیں جانتا۔ چلا آیا، بلانا تو چاہتا تھا، پھر واپس آیا، کہا مولا
میں نے آپ کے بابا کے صفحے ازا بچھائی ہے. آپ تشریف لے کر ضرور آؤ. امام گئے. اب آپ تصور کریں بنی امیہ کا زمانہ، کتنے خاص خاص افراد کو بلایا گیا تھا. ہماری مجلسوں میں اگر یہ تصور آ جاتا ہے کہ حسین کی دکھیاری ماں برسا لینے کے لیے آئی، امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ روایت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خیال ہے کسی شاعر کا، نہیں، کامل الزہرا کی روایت ہے. ینظر من یبکی، جو بھی حسین پر روتا ہے امام حسین اسے دیکھتے ہیں. کہیں پر بھی روئے، کبھی بھی روئے، امام حسین اسے دیکھتے ہیں تو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف امام حسین دعا کریں، یسأل اللہ، اپنے بابا سے اپنی ماں سے درخواست کرتے ہیں، اے میرے بابا جان، اے میری مادر گرامی، یہ میرے عزادار کے لیے آپ بھی دعا کریں. آپ رو رہے ہیں، آقا حسین دیکھ رہے ہیں، شاید دکھیاری ماں بھی پرسا لے لیتی ہے. جب یہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو آواز گریہ بلند ہو جاتی ہے. جس فرش عزا پر والد سے غم موجود ہو، جس نے خود کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو. مجھے نہیں پتا جب مرثیہ پڑھا گیا ہوگا تو کیا حالت بھی ہوگی، لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ چوتھے امام فرش کے اوپر نہیں ہے. حیران پریشان باہر نکلا تو کیا دیکھا، وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں رکھی، جہاں عزاداروں کی چپل ہے. تڑپ گیا، مولا یہ آپ کی جگہ نہیں، آپ کو تو فرش عزا ہونا چاہیے. چوتھے امام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو مجھے دیکھ رہا ہے یہاں پر، تو نے مجھے یہاں پر دیکھا، میں تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنی جدہ فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوں. بس عزادار کو جب تک یہ امام زندہ رہے، یا حسین یا حسین یا حسین. کوئی آتا اور کہتا مولا کب تک ہوا یہ سب، کب تک ہوا یہ سب. امام کہتے تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جدا ہو گیا. اتنا روئے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اتنا روئے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون گرتا تھا، خون گرتا تھا. میں نے جب واقعہ ہمارے اپنے دوست سے سنا، اس وقت تک میں نے منبر سے نہیں پڑھا جب تک خود تحقیق نہیں کی. مولانا قلب صادق صاحب جو دبئی میں پاکستان کے مشہور معروف عالم دین، لاہور میں طالب، وہ جب آئے سیریا کے آدمیوں سے ملاقات ہوئی، اور جب وہ مشہد میں اتفاق سے اسی ہوٹل میں وہ رکے تھے جس میں میرا قیام تھا، اتفاق سے مجھے معلوم ہوا مولانا صادق صاحب آئے، اور میں ان کے کمرے میں گیا اور گفتگو کے رسمی گفتگو بات میں نے کہا کہ آپ کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، کیا آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کہاں. اس واقعے کی تصدیق کی اور بھی واقعات بیان کی. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ آگا بتاتے ہیں، یہ مولانا صادق حسن صاحب آیت اللہ العظمہ آغا محسن الحکیم کے اردو اور انگریزی کے مترجم تھے نجف اشرف اس زمانے میں. کہ آغا محسن الحکیم مسجد کا زمانہ تھا، آپ اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرب آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ آغا وہ ایک معتبر مقتل ہونا چاہیے جس مقتل میں ضعیف روایتیں نہ ہوں، یا ہمارے جاہل ذاکرین روزہ خوان ضعیف روایتوں کو پڑھتے ہیں تو غیر ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور طنز کرتے ہیں. آقا نے پوچھا وہ ضعیف روایتیں کون مثلا؟ کہ یہی جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام خون کے آنسو ہوتے تھے. یہ خون کے آنسو ہوتے تھے. کیسے انسان کی آنکھوں سے خون نکل سکتا ہے؟ آج سائنس نے ثابت کیا. میں نے خود ڈسکوری میں دیکھا کہ پانی کے بجائے انسان کی آنکھوں سے خون بہے. لیکن اس زمانے میں سمجھ نہیں آیا. لوگ پڑھتے منبر سے تو اغیار ہماری ہنسی اڑاتے ہیں. کہ آقا نے جب سنا تو خاموش ہے، کافی دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سفید رومال نکالا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے دے دیا. اس نے جب دیکھا تو اس رومال میں خون کے چھینٹے تھے اور جواب دیا 1300 سال کے بعد آج محسن الحکیم تصور کرتا ہے کہ کربلا میں کتنا ظلم ہو تو میری آنکھوں سے خون نکل آتا ہے. سید سجاد نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. حجت خدا زمانے کے امام کہہ رہا والا آپ کی انا علیہ کا بدلہ دموع زمان. کربلا والا ہم آپ کے اوپر خون کے آنسو روتے ہیں. جب مکاشفے میں چاہنے والا پوچھتا والا کس مصیبت پر خون کے آنسو آپ روتے ہیں؟ علی اکبر کی مصیبت، علی اصغر کی مصیبت، عباس کی مصیبت، حسین کی مصیبت. منع کرتے رہے نہیں، ان مصیبتوں پر خون کے آنسو نہیں روتا. کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ جس مصیبت پر سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے. جب کوئی پوچھتا سید سجاد سے مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں پہنچا؟ کبھی کربلا یاد نہیں کیا، نہ علی اکبر کا زخمی سینہ
ہے. مجھے نہیں پتا آج کی شب میں کون کون آتا ہے کس کی زیارت کے لیے. چوتھے امام کی شہادت ہوئی، بلکہ یوں کہوں حسین کا زدار اس دنیا سے گزر گیا. ارے جیسے ہی غسل کے لیے پانی ڈالا گیا ہوگا، میرا تصور کہتا ہے سید سجاد کی روح تڑپی ہوگی، کربلا کا رخ کیا ہوگا. بابا میں شرمندہ ہوں، بابا تمہیں غسل نہ دے سکا، مجھے غسل مل رہا ہے. جنازے کو اٹھایا گیا. تاریخ میں میں نے پڑھا کہ بڑی شان سے سید سجاد کا جنازہ اٹھا، بقیع کی طرف لایا گیا. پورا مدینہ جنازے میں شریک تھا. بس تصور تو یہی کہتا ہے کہ جب شان سے جنازہ اٹھا ہوگا، روح سجاد تڑپ رہی ہوگی. بابا بیٹے کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، بابا سید سجاد تمہارے جنازے کو اٹھا نہ سکا. آخری جملے حسین کی مظلوم کل تھے، مگر سید سجاد کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. کربلا آج آباد ہے. ہائے مظلومیت سجاد، جنازہ تو شان سے اٹھ گیا مگر بقیع ویران ہے. قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. شاید میں نے غلط کہا. حجت خدا اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہو. اے میرے اللہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، ہم سب کو اتنی طاقت اور قوت دے، مجاہدین کو اتنی قوت دے کہ بقیع کو آباد کر سکے. ہم ایسے سید سجاد کا ماتم بقیع میں قبر کے نزدیک کرے جیسے کربلا میں حسین کا کرتے. سیال پروردگار ہم سب کی باتوں کو قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو لوگ ان مقامات کی حفاظت فرما رہے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پروردگار ہم سب کو کورونا کی بیماری یا تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. جو لوگ اس بیماری یا دیگر بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. جو لوگ اس بیماری یا دوسری بیماری اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. خصوصاً مرحومہ ان کے سال ثواب کی مجلس عزا منعقد کی گئی، پروردگار کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے پسماندگان کو خاص کر ان کے شوہر کو، شریک حیات کو مولانا طاہر عباس صاحب کو سب جمیل عطا فرما. پروردگار ہم لوگ جس پاک مقصد کے لیے جس پاک سرزمین پر آئے ہیں، علم حصول علم کے لیے ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرما. جب یہاں سے آپ چاہتے زیور و علم و عمل سے آراستہ ہو کر جائیں، اس سلسلے میں رکاوٹوں کو برطرف فرمائے. شب جمعہ ہے، جوار معصومت صلی اللہ علیہ ہے. گزارش ہے کہ 3 مرتبہ امن یجیب المضطر کی تلاوت فرما کر بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ان میں بھی بہت سے طلاب، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی عزیز بیمار ہیں، سب کے شفا یابی کے لیے 3 مرتبہ اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. علماء اسلام، مراج کرام، رحمۃ اللہ شان کا سایہ ہمارے ساتھ قائم ہوتا ہے. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مومنین مومنات خاص کر مرحومہ کے